پھر ساری عمر چاند نے رکھا میرا خیال، پھر ساری عمر چاند نے رکھا میرا خیال، ایک روز کہہ دیا تھا کہ گھٹنے لگا ہوں میں۔ ارے واہ! پھر ساری عمر چاند نے رکھا میرا خیال، پھر ساری عمر چاند نے رکھا میرا خیال، ایک روز کہہ دیا تھا کہ گھٹنے لگا ہوں میں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا، میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا، جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا۔ واہ واہ! میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا، جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا۔ اور شعر یہ ہے کہ میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا ہوں، میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا ہوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا۔ میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا ہوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا۔ اور شعر یہ ہے کہ وہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے، وہ صبح آئے میرا حال پوچھنے، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا۔ ارے واہ 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 واہ! آئے میرا حال، واہ واہ واہ! وہ صبح آئے میرا حال، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا، کل رات وہ صبح آئے میرا حال پوچھنے، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا۔ اور اب اس کے دل پہ میری حکومت نہیں رہی، اب اس کے دل پہ میری حکومت نہیں رہی، اب دسترس سے یہ بھی علاقہ نکل گیا، اب دسترس سے یہ بھی علاقہ نکل گیا۔ اور شعر یہ کہ وہ قافیے کی داد چاہوں گا کہ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے، اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے، بھائی واہ 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 واہ! اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا، بھائی بہت اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا، اس بار تو کریلا بھی، جو شعر یہاں سے یاد آ رہے ہیں میں آپ کر رہا ہوں سماعت فرمائے، اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا۔ وہ صبح آئے میرا حال پوچھنے، مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی، مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی، جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی، مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی، جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی۔ اور ایک لفظ خودکشی، آتم ہتیا، سوسائڈ، مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی، جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی۔ اور شعر یہ ہے کہ خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری، خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری، پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیونٹی مل گئی، ارے واہ! پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیونٹی مل گئی، واہ 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 واہ! پھر مجھے دیوار پر چڑھتی یہ چیونٹی مل گئی۔ اور شعر یہ کہ میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح، میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح، اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی، واہ اور پھر واہ واہ! میں زندہ باد! میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح، اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی، میں اسے انعام سمجھوں یا سزا کا نام دوں، کیا کہنے، میں اسے انعام سمجھوں یا سزا کا نام دوں، انگلیاں کٹتے ہی تحفے میں انگوٹھی مل گئی، ارے واہ 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 واہ! میں اسے انعام سمجھوں یا سزا کا نام دوں، بھائی واہ واہ واہ! میں اسے انعام سمجھوں یا سزا کا نام دوں، انگلیاں کٹتے ہی تحفے میں انگوٹھی مل گئی۔ اور شعر یہ ہے کہ دیکھیں گے بابو، آپ کی خدمت میں شعر کر رہا ہوں کہ انگلیاں کٹتے ہی تحفے میں انگوٹھی مل گئی، پھر کسی نے لکشمی دیوی کو ٹھوکر مار دی، واہ! پھر کسی نے لکشمی دیوی کو ٹھوکر مار دی، آج کوڑے دان میں پھر ایک بچی مل گئی، ارے واہ! پھر کسی نے لکشمی دیوی کو ٹھوکر، واہ! پھر کسی نے لکشمی دیوی کو ٹھوکر مار دی،
پھر کسی نے لکشمی دیوی کو ٹھوکر مار دی. آج کوڑے دان میں پھر ایک بچی مل گئی. آئے ہو بابو، یہ شعر آپ کی نظر خاص طور سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آئے ہو تو ایک مہرے گداگر بھی لگا دو. آئے ہو تو ایک مہرے گداگر بھی لگا دو. اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو. آئے ہو تو ایک مہرے گداگر بھی لگا دو. اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو. اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی. اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. واہ واہ. اور شعر یہ رہا تمہاری نظر ہے کہ سلطنت بھی نہیں اچھی ہے اگر دوست نہ ہو. سلطنت بھی نہیں اچھی ہے اگر سلطنت بھی نہیں اچھی ہے اگر دوست نہ ہو. کچھ دنوں آ کے میرے پاس سداما رہ جائے. کچھ دنوں آ کے میرے پاس سداما رہ جائے. اور ایک غزل میں بابو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سلطنت بھی نہیں اچھی ہے اگر دوست نہ ہو. بہت اچھے منور بھائی. پاس سداما رہ جائے. پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں ایک مشاعرہ تھا. میں نے سوچا یہ موقع بہت اچھا ہے، ہمارے پاس وکیل نہیں ہے، مجرم ممکن ہے ہم ہوں، تو میں نے ایک غزل میں نے وہاں پڑھی. دیکھیں گے باپو، عنایت. مطلب یہ ہے کہ میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے. واہ. میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. کیا کہنے. حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے. واہ. میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے. اور حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی. کیا کہنے. حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی. عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے. واہ. عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول. بھائی زندہ باد منور رانا. حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی. عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے. عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے. اور یہ ہے کہ یہاں پر نفرتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے. یہاں پر نفرتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں. لٹی عصمت بتا دے گی دوپٹہ بول سکتا ہے. واہ. یہاں پر نفرتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں. واہ. لٹی عصمت بتا دے گی دوپٹہ بول سکتا ہے. اور شعر یہ ہے کہ کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہیں اس کو. کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہے اس کو. کہیں تم پوچھ مت لینا یہ گونگا بول سکتا ہے. یہ گونگا بول سکتا ہے. کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہے اس کو. کہیں تم پوچھ مت لینا یہ گونگا بول سکتا ہے. کہیں تم پوچھ مت لینا یہ گونگا بول سکتا ہے. اور عدالت میں گواہی کے لیے لاشیں نہیں آتی. عدالت میں گواہی کے لیے لاشیں نہیں آتی. وہ آنکھیں بجھ چکی ہیں پھر بھی چشمہ بول سکتا ہے. آنکھیں بجھ چکی ہیں پھر بھی چشمہ. مراری بابو کی موجودگی میں مجھے جرأت ہوئی کہ میں گفتگو بھی کروں اور شعر بھی سنوں، اس لیے کہ انہیں ہم ٹی وی پر بھی سنتے ہیں تو دل میں احترام بڑھتا جاتا ہے. ہر لمحہ ان کا احترام، ان کی عظمت دل میں بڑھتی جاتی ہے. آج ان سے قریب بیٹھنے کا موقع ملا، اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں راحت صاحب کا. وسیم بھائی کا کہنا یہ ہے کہ راحت مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن آج اندور کی عوام نے ان کا جشن منا کے جو محبت دی ہے، اور محبت نے جتنا عظیم بنا دیا ہے انہیں کہ آج وہ بہرحال اس رات میں وہ مجھ سے بڑے ہیں، لہذا وہ بعد میں پڑھیں گے. اس میں وسیم بھائی کی محبت گفتگو کر رہی ہے، کوئی اور بات نہیں. تو اب آئیے امیر خسرو سے لے کے آج راحت اندوری تک ہماری اردو غزل نے 7 صدیوں کا فاصلہ طے کیا ہے، مگر اس 7 صدیوں میں اردو غزل کے چہرے پر دونوں طرف، دونوں رخسار پر صرف ایک بات لکھی ہوئی ہے: سچائی سچائی سچائی، محبت محبت محبت، پیار، دوستی، یگانگت، شرافت، تہذیب، تہذیبوں کا سنگم. یہی سب کچھ
اردو شاعری کے چہرے پر لکھا ہوا ہے. آئیے ان ساری محبتوں، اس سارے پیار کو، صدیوں کی محبتوں کی خوشبو کو جس شخص نے غزل بنا دیا ہے، اس عظیم شخصیت کا نام پروفیسر وسیم بریلوی. میں بہت تھوڑے سے وقت میں کچھ شعر پڑھوں گا، وہ اجازت چاہتا ہوں، اور شعر یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائے کہ لگتا تو بے خبر سا ہوں، لگتا تو بے خبر سا ہوں، لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں. بہت اچھے. ملاحظہ فرمائیے گا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مطلب پڑھ رہا ہوں کہ لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں. آئے ہے، بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ واہ. لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں. بہت شکریہ حضرات، آپ نے بہت نوازا. ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے کہ یہ طے جانو تو پھر کودو اصولوں کی لڑائی میں. یہ طے جانو تو پھر کودو اصولوں کی لڑائی میں کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں. یہ طے جانو تو اصولوں کی لڑائی میں کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں. بہت شکریہ، بہت نوازش. آئیے چند شعر میں کوشش کروں گا کہ ادھر کا حالیہ کلام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو. ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. یہ اندور کی بڑی خوبصورت محفل ہے، بڑی ذمہ دار سماعتیں ہیں. یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے. مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے. بس یہیں سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے کتنی دیر آپ کی خدمت کرنی ہے. کہ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے. ہائے 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 ہائے. واہ. مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے. آپ تو بہت نازک مند بات. آئیے ایک شعر اور نظر کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیے کہ آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں. واہ. آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، سارے غم گھر سے باہر نکلتے نہیں. واہ 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 واہ. آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، سارے غم گھر سے باہر نکلتے نہیں. نئے شعر حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا، آپ نے تو بہت آپ نے یاد فرمایا ہے، مختلف محفلوں میں اکیلے 2-2 گھنٹے شاعری ہوئی ہے. اور ایک عجیب و غریب کام جو باپو نے کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں میں. آپ لوگوں کو شاید بہت سو کو نہ معلوم ہو کہ ادے پور کے قریب ایک رام کتھا کے پنڈال میں انڈو پاک مشاعرہ باپو نے کر کر پاکستان تک یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو انسانیت اور دوستی غزل کے ذریعے کس طریقے سے فروغ پاتی ہے. ایک بہت بڑا کام تھا جس کا بہت چرچا میں نے پاکستان میں جا کر سنا. یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے یہاں ہندوستان کے اندر کی اور جس کا پیغام وہاں تک پہنچا. آئیے میں یہاں سے یہ شعر نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے. بہت اچھا. یار آپ غزل والے ہیں، مجھے کچھ کہنا نہ پڑے، بس آپ ہی کہیں جو کچھ کہیں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے. واہ 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 واہ. اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے. اور یہ مطلع میں نے آپ کو ان 2 اشعار کے لیے سنایا ہے. آئیے یہ مضمون جس شاعری کے لیے تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں مجھے، اسی کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے. کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا. دیکھیں زندگی میں ساتھ آئے گا انشاءاللہ شعر کہ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے وسیم بھائی. کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت
آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. اور یہ شعر بھی آپ کی محفل کی نظر کرتا ہوں کہ محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں. واہ 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 واہ. یار مصرع اٹھائیے آپ لوگ. غلط فہمی کی گنجائش نہیں غلط فہمی کی سچی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے. واہ واہ. غلط فہمی کی گنجائش واہ نہیں واہ سچی وسیم بھائی. محبت میں. زندہ باد. غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی. ملاحظہ فرمائیے، میں نے مطلب کہا ہے کہ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا. بہت اچھے. ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا. واہ واہ واہ. سن 1991 عیسوی کا زمانہ ہے. کراچی میں ایک عالمی مشاعرہ منعقد ہوا. نظامت کا شرف مجھے حاصل ہوا. ایک شعر پڑھا گیا کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. 60-70 ہزار کا مجمع 10 منٹ تک تالیاں بجاتا رہا اور درجنوں بار اس شعر کو پڑھوایا گیا. 2 سال کے بعد 1993 عیسوی کا زمانہ ہے. لال قلعے میں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، نظامت میں ہی کر رہا ہوں. پھر یہی شعر پڑھا جاتا ہے کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. 60-70 ہزار کا مجمع وہاں بھی 10 منٹ تک رقص کرتا رہا اور درجنوں بار یہ شعر پڑھواتا رہا. آپ نے غور کیا کیا اردو شاعری میں کوئی ایسا شعر ہے جو 2 ملکوں کے مقدر کو بنا رہا ہو، 2 ملکوں کے لوگ اس میں اپنی محرومیاں، اپنی ناکامیاں، اپنا غم اور اپنی خوشی تلاش کر رہے ہوں. شاید یہ پہلا شعر ہے جس کے تخلیق کار کا نام ڈاکٹر راحت اندوری. بہت بہت شکریہ حضرات. اس سے پہلے کہ کچھ میں آپ کی شعری خدمت کروں، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس ادارے انوبھی کے لوگوں کا، اس پریوار کا شکریہ ادا کروں کہ میری خوشیوں میں اضافہ کیا، بلکہ اتنی خوشیاں دے دیں کہ میں 60 کا نہیں 90 کا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے شہر کے لوگوں کا کہ جو اتنی محبت سے میں مشاعرہ کامیاب بنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کا بھی، یہاں کے خاص طور پر میڈیا کا، اخبار والوں کا، اور جن لوگوں نے اس کامیاب بنایا اس مشاعرے کا، ان کے تمام لوگوں کا اپنی طرف سے اور انوبھی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شعر پڑھتا ہوں، کچھ تازہ شعر پڑھ دوں گا، کچھ جہاں سے یاد آ جائیں گے. اجازت ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں شعر پڑھ کے بتاؤں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ شعر سن کے بتائیں. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ہم اپنے آنسوؤں کو ایک 10-12 منٹ ہے، 10-12 منٹ میں کام اپنا ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں اللہ سے میری دعا ہے کہ میرا شعر پڑھنے کا موڈ بن جائے، اور اسی اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کا شعر سننے کا موڈ بن جائے. بس بات ختم ہو جائے گی. عنایت. عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں. واہ 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 واہ. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں. اور کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا. شوبھت بھائی، کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا. اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں. واہ واہ واہ. کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا. اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں. اندور شعر پڑھ رہا ہوں. اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں. ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت. جلال الدین اکبر سن رہے ہیں. ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت.
جلال الدین اکبر سن رہے ہیں. واہ واہ. باپو یہ جب میں نے شعر کہا تو میں نے پھر بعد میں خود ہی اپنے بارے میں سوچا کہ میں نے غلط کہہ دیا. جلال الدین اکبر اگر سن رہا ہے تو کیا محبت کی بات کرنا بند کر دی جائے؟ نہیں، بالکل غلط. یہ تو بہت ہی کمزوری ہے. تو میں نے پھر دوسرا کچھ کہا. سنے بھائی، جلال الدین اکبر سن رہے ہیں. جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں. جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے. جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں. جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں. جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں. جو لوگ بھول نہیں کرتے بھول کرتے ہیں. اگر انار کلی ہے سبب بغاوت کا، سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں. اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا، اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا، سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں. مجھے یہ کہا ہے کہ کچھ نئے پرانے جو 25-30 سال میں جو کام اس لوگوں نے پسند کیے ہیں، میں جہاں جہاں سے یاد آ جائیں گے وہ پڑھوں گا. سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ایک یہ تازہ غزل ہے، پہلے یہ سنے کہ شریک جاں. یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شعر میں آج بکواس بالکل نہیں کروں گا، شعر اچھے سناؤں گا. یہ میری طرف سے وعدہ ہے، میری طرف سے وعدہ ہے. عرض کرتا ہوں کہ شریک جاں شریک جنگ ہو جا. یہ سراج اورنگ آبادی کی بڑی مشہور زمین ہے. استادوں کی بات ہے باپو کہ دورنگی خوب نہیں، یک رنگ ہو جا. سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا. سراج اورنگ آبادی نے کہا تھا، اس میں یہ آپ کے شہر کا حقیر فقیر سا شاعر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے. اب کیا ہے کہ شریک جاں. قاضی صاحب سنیے گا جناب والا، آپ یہاں ہیں، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. شریک جاں قاضی شہر کی حالت سے پتہ چلتا ہے ہمارے شہر کے حالات بہت اچھے ہیں. کیا کہ شریک جاں شریک جاں شریک جنگ ہو جا. میں شیشہ ہو چکا تو سنگ ہو جا. یہ بہت اچھا تھا. سوچئے مت. شعر سننے کا گر یہ ہے کہ سوچئے ہی مت کہ اچھا ہے کہ آپ تو یہ طے کر کے بیٹھیے کہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے. شریک جاں شریک جنگ ہو جا. میں شیشہ ہو چکا تو سنگ ہو جا. تو سنگ ہو جا. اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے، اتر کر آ کبھی اونچائیوں سے، تماشے دیکھ لے اور دنگ ہو جا. واہ واہ. اب وقت ہو چلا ہے آپ سے ودا لینے کا. اگر آپ ہمیں کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں mahfil@etv.co.in پر. اگلے ہفتے مشاعروں اور کوی سمیلنوں کی گلیاروں سے ہم آپ کے لیے لائیں گے ایک اور محفل. آج کے لیے دیجیے اجازت. اگلی محفل میں پھر ہوگی ملاقات، لیکن چلتے چلتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں خوبصورت کوی سمیلن کے ساتھ. کئی کی موٹی موٹی روٹیاں ہتھیلیوں سے گول گول کیسے بن جاتی تھی. برتن میں گارے کے بگھارے ہی بغیر دال سواد کہاں سے لے آتی تھی. اس معصوم دال کو انگن مسالوں سے جو گھری ہوئی پاتا ہوں میں. یاد آتی ہے ماں، یاد آتی ہے ماں. پنکتیاں دیکھیں، بچپن کا ایک درشیہ دیکھیں. کبھی کبھی کسی دن میرے کارن کوئی کلہ یوں بھی ہوتا. کبھی کبھی کسی دن میرے کارن کوئی کلہ یوں بھی ہوتا. پیٹ کے مجھ کو لپٹا کر پھر خود روتی اور میں روتا. خود روتی اور میں روتا. غلطی بھی میری ہوتی، اٹھتا بھی میں ہی اور وہ الٹے سمجھاتی تھی.
غلطی بھی میری ہوتی روٹتا بھی میں ہی اور وہ الٹے سمجھاتی تھی اپرادھی بھاو سے اٹھا کے آدھی رات مجھے ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی جب دوڑ دھوپ سے دن بھر تھکا بند کھائے ہی سو جاتا ہوں میں یاد آتی ہے ماں میں نے تو سمتا سونپی تھی تم نے فرق ویوستھا کر دی میں نے نیائے ویوستھا دی تھی تم نے نرک ویوستھا کر دی ہر منزل تھیلی کر ڈالی گنگا بھی میلی کر ڈالی شانت ویوستھا ہاس ہو گئی وسفوٹوں کا بھاس ہو گئی آج اہنسا بنواسی ہے کائرتا کے گھر داسی ہے نیائے ویوستھا بھی روتی ہے گنڈوں کے گھر میں سوتی ہے نیائے ویوستھا بھی روتی ہے گنڈوں کے گھر میں سوتی ہے پورے کانپ رہے یادوں سے راجا ڈرتا ہے پیادوں سے گاندھی کو گالی ملتی ہے ڈاکو کو تالی ملتی ہے کیا اپرادھک چلن کیا ہے کیا اپرادھک چلن کیا ہے میرا بھی اپہرن کیا ہے میں بھارت کا سمویدھان ہوں لال قلعے سے بول رہا ہوں میں بھارت کا سمویدھان ہوں कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। सवालों की बार और जवाबों की धार आमने सामने। ये जो धारणा बनी हुई है आम आदमी के मन में कि भाई ITDC का होटल है ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की तो पहुंच से बाहर रहेगा और ये सिर्फ एक रिच और एलिट क्लास को केटर करता है, बिल्कुल गलत है, ये भ्रांति है। इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक उपक्रम का जन्म, उस जन्म का सिद्धांत ही यह है टू काउंटर द रोरिंग प्राइसेस एंड एक्ट एज ए एंकर ऑफ प्राइसिंग। आमने सामने देखिए रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV राजस्थान पर। स्थापना दिवस पर भाजपा का मेगा शो, अहमदाबाद में मोदी का शक्ति प्रदर्शन, MP में शिवराज ने दी कई सौगातें। नीतीश कुमार को सुशील मोदी की खरी खरी, स्थापना दिवस समारोह में कहा पार्टी को न समझें कमजोर। मिशन 2014 के लिए मुलायम ने कसी कमर, शिवपाल ने PM से की श्री प्रकाश के बर्खास्तगी की मांग। 15वें दिन अरविंद केजरीवाल का टूटा अनशन, 28 अप्रैल को हस्ताक्षर अभियान के जरिए करेंगे प्रदर्शन। और राजस्थान में आज से पूरा होगा मुफ्त जांच का सपना, 57 अस्पतालों में शुरू होगी सुविधा, अफसरों ने लिया फीडबैक। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। भाजपा के 33वें स्थापना दिवस पर शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। महासम्मेलन में दोनों नेताओं ने कांग्रेस और UPA सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि आजादी के बाद जिस सुराज की कल्पना की गई थी वह आज तक साकार नहीं हो सका है। सुराज की प्राप्ति न होने के पीछे उन्होंने कांग्रेस की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
मध्य प्रदेश में भी भाजपा के स्थापना दिवस पर एक साथ 230 विधानसभा क्षेत्रों में भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम हुए। दरअसल स्थापना दिवस को मध्य प्रदेश सरकार ने विकास पर्व के रूप में मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल में 4 बड़ी सौगात राजधानी वासियों को दी।